بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کتاب اور صاحب کتاب کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ اب میزبان شہزاد نیاز حاضر خدمت ہے۔ سید ریحان احمد صاحب کا تعارف میں آپ کا ابتدائی طور پہ یہ کراتا ہوں کہ یہ پروفیسر شمیم احمد صاحب کے صاحبزادے ہیں اور کراچی کی بلکہ پاکستان کی جانی مانی ہستی، اور سلیم احمد صاحب ان کے تایا ہیں، جو کہ خود ایک کراچی کی بلکہ پاکستان کی ایک معتبر ادبی شخصیت۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے ان کی نئی کتاب کے حوالے سے، جو ابھی حال ہی میں آئی ہے، نیند سے بیداری تک ناول ہے۔ تو السلام علیکم ریحان صاحب، کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ جناب، آپ کی کتاب نیند سے بیداری تک 2025 میں آئی۔ آپ ہمارے حلقے کے سرگرم کگن بھی ہیں اور ہمارے علاقے گلشن معمار کے مکین بھی ہیں۔ ہمیں آپ کو پہلے بلانا چاہیے تھا، سب سے پہلے معذرت کہ ہمیں تاخیر ہوئی آپ کو بلانے۔ دیر آئے درست آئے۔ بہت خوش آمدید۔ تو آپ سے کتاب کے بارے میں تو بات کریں گے، پہلے آپ سے تھوڑی سی ابتدائی باتیں معلوم کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو ادبی ذوق ہے یہ تو خاندانی ہے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ دو بڑی ہستیاں آپ کے خاندان میں، پروفیسر شمیم احمد صاحب آپ کے والد، اور محترم سلیم احمد صاحب آپ کے تایا جان، جن کا بڑا نام ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک موروثی طور پر آپ کے اندر جو ہے ادبی جراثیم جو ہے وہ منتقل ہوئے، ٹھیک ہے۔ مگر یہ ہے کہ ہر شخص کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، اس کو دریافت کیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ کب پتہ چلا کہ آپ کے اندر یہ جراثیم، ادب تخلیق کرنے کے جراثیم موجود ہیں؟ اچھا، اس کا ادراک تو مجھے والد صاحب کے انتقال کے بعد ہوا سب سے پہلے، اور میں نے پہلا کالم اپنے والد کی اس میں لکھا تھا، ابو کی یاد میں، جو جسارت اخبار میں چھپا تھا غالباً جون کے مہینے میں 1993 جی۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ چونکہ والد میرے خود پروفیسر تھے، دانشور تھے، 6 کتابوں کے مصنف ہیں، ہم ماشاء اللہ 6 بہن بھائی ہیں۔ وہ میری والدہ سے اکثر کہتے تھے یہ میرے خفیہ خزانے کا مالک ہے، حالانکہ میں اس میں بہت چھوٹا تھا، میں 5-6 سال کا تھا۔ ان سے سوالات پوچھتا تھا مختلف، جیسے رات میں اس زمانے میں چوکیدار آتا تھا تو آواز لگاتا تھا جاگتے رہو، تو میں ان سے اکثر پوچھتا تھا کہ ابو سب سو رہے ہیں، یہ کیسا سوال پوچھا تھا جاگتے رہو؟ وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے جاگتے رہو، سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے اس کا۔ اسی طرح مختلف ایک سیاسی جماعت بنی تو میں نے ایک مسلک کے بارے میں پوچھا، یہ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں یا اس کے ہوتے ہیں۔ تو میں اس طرح کے جب ان سے سوال پوچھتا تھا یا کتابوں کے حوالے سے کچھ چیزیں، میں ان کو کبھی بھی، میں نے اپنے والد کو گھر میں یہ نہیں دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس ایک شاید کتابیں ہوتی تھیں، وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے، اور جب ہم ان سے پوچھتے تھے تو ہاں بیٹا فرمائیے کہیے، بس یہ بات ہوتی۔ کتاب سینے پہ ہوتی تھی ان کی، باقی ساری کتابیں رکھی، اور سینکڑوں ہمارے یہاں میگزینس کتابیں اس زمانے میں ان کے پاس آتی تھیں، والد صاحب کے پاس۔ تو اس میں سے بھی بعض دفعہ میں کسی کتاب کے بارے میں پوچھ لیتا تھا اس کے اندر کیا ہے، تو وہ اس سے انہوں نے جج کر لیا تھا 5-6 سال کے بچے میں کہ یہ آگے چل کے جو ہے شاید یہ میرے خفیہ خزانے کا مالک ہوگا۔ والدہ نے بات مجھے جب بتائی کہ میرا والد کا انتقال ہو گیا، میرا پہلا کالم چھپا، اس کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ میں نے جب چھپ گیا پہلا، چلے والد کی یاد میں تو ہر کوئی لکھ لیتا ہے جی۔ اس کے بعد میرا ایک اور کالم میں نے لکھا، پاکستان انگریزی سامراجیت کا شکار، اس میں 13 سال کا تھا۔ اس کے بعد ایک اور لکھا، وہ فرائیڈے اسپیشل میں چھپتے تھے، کراچی روشنیوں کا شہر تاریکیوں کی زد میں، تاریکیوں کی زد میں۔ اس زمانے میں ڈش اینٹینا نیا نیا آیا تھا، تو ڈش اینٹینا دینی اقدار اور نسلوں کی تباہی کا ذمہ دار، یہ عنوانات تھے۔ اور اس کا مجھے فائدہ یوں ہوا کہ گورنمنٹ کامرس کالج سے میں نے انٹر کیا، میری پرسنٹیج کچھ کم تھی، تو مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایکسٹرا کوریکولم ایکٹیویٹیز کے جو ہوتا ہے نا اس کا فارم بھرتے ہیں۔ تو نثر کی بڑی معروف شاعر ہے حضرت عباس جی، وہ انہوں نے مجھے پڑھایا ہے۔ اس وقت میرا ان سے تعارف نہیں تھا، مختصراً یہ کہ میں نے جمع کرا دیا ایکسٹرا کوریکولم ایکٹیویٹی کا فارم، اس کے اندر انٹرویو ہوتا ہے گورنمنٹ کامرس کالج، کراچی کے کامرس کے ٹاپ کے کالجز میں آج بھی بالکل۔ تو جب میں انٹرویو میں سب کے پینل کے سامنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے نعت پہ اور تقریر پہ ٹک کیا ہوا ہے، تو نعت کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا نہیں۔ تو مساجد وغیرہ میں پروگراموں میں پڑھتا ہوں نعت۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تقریر کا کوئی سرٹیفکیٹ کوئی ہو؟ میں نے کہا نہیں، وہ بھی نہیں۔ تو آپ نے ہمارا وقت برباد کرنے کے لیے فارم بھرا تھا۔ تو میں نے پہلا کالم ان کے سامنے رکھا، پاکستان انگریزی سامراجیت کا شکار۔ انہوں نے وہ دیکھا، کہنے لگی، یہ نام نہیں دیکھا انہوں نے میرا، انہوں نے جب پہلا پیراگراف پڑھا کہنے لگی آپ کے والد نے لکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے لکھا ہے۔ کہنے لگی یہ تم نے لکھا ہے؟ میں نے کہا جی میڈم۔
वैसे ही लिखा है। तो मैंने फिर दूसरा रखा एडिशन बिना दीनी इक़दार नस्लों की तबाही का जिम्मेदार, फिर कराची रोशनियों का शहर तारीकियों की जद में पैनल के सामने मैंने 3 कॉलम लिख दिए, 2-4 मेरे हाथ में और भी थे। अच्छा, उस पर उन्होंने पढ़ा, एक दूसरे को देखा और मुझसे हाथ मिला के कहा कि कल आके फीस जमा करा देना। तो एक मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा हुआ कि ये हुआ। फिर गुलशन मेमार की यहाँ पे बात करें तो 1998 था गलबन, और यहाँ पे एक मेमार डिबेटिंग एंड लिटरेरी सोसाइटी बनी थी उस ज़माने में। तो उन्होंने प्रोग्राम रखा था लेडीज़ एंड जेंट्स क्लब में। उसमें पूरी उस ज़माने में हमारी जितनी आबादी थी तकरीबन मोस्टली 80% लोग मौजूद थे फैमिलीज़ के साथ। एन वक्त पे उनका जो होस्ट था, जैसे आप कह लें, जो निज़ामत जिसने उसने माजरत कर ली कि मैं तो नहीं आ सकता। वहाँ पे हमारे एक यहाँ की बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, सद्दीक उमर साहब और मकसूद साहब थे, उसमें और भी कई लोग थे। हाँ, उन्होंने एकदम से कहा कि यार जब तक किसी और का इंतज़ाम कर रहे हैं, तुम्हें शेर मेरे बड़े याद हैं, तुम स्टेज पे चले जाओ। उस दिन मुझे एहसास हुआ मैं ये भी कर सकता हूँ। वो कहा है मैंने जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। आप यकीन करेंगे वो जिसको करके लाया उन साहब ने खुद उनको रोक दिया कि यार ये बहुत बेहतर वो कर रहा है, अच्छा इसको करने दो। सही। वहाँ से मुझे पता चला कि जी मैं निज़ामत भी कर सकता हूँ। तो 20-22 साल मुख्तलिफ प्रोग्रामों के होस्टिंग इंतजाम, यानी यहाँ पे एक फैमिली फेस्टिवल में इसी तरह एक बार फिर हुआ था इत्तफाक, और मैं वहाँ पे एज आ समझ लें कि देखने के लिए गया था। 8 घंटे मैंने नीलामगर पूरा होस्ट किया लाइव। उन्होंने मुझे बोला है सिर्फ मैं कुर्ता पजामा पहनने घर गया हूँ और स्टेज पे आ गया हूँ। बहुत अच्छा, बहुत नीलामगर सब चीज़ें, तो ये चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं। बाकी रही बात ये तो ये खुद ब खुद जी। तो आपने जिस उम्र में जिक्र किया कि 13 साल की उम्र में आपने कॉलम निगारी शुरू की, और जिन कॉलम्स का आपने उन्वानात का जिक्र किया बड़े संजीदा मौज़ूआत हैं, तो ये बच्चों की उम्र खेल कूद की होती है, उनका ज़हनी स्तर नहीं होता। तो आपने एक संजीदा मौज़ूआत पर कलम उठाया, तो इसके पीछे पस मंज़र क्या था? आपके इर्द गिर्द का माहौल या आपके एहसास, मुशाहिदा, या क्या चीज़ें शामिल थी इसमें? देखिए, इसमें मैं एक बात ये कहूँगा कि किसी ने कहा है कि जो शख्सियत यानी जो शख्स जितनी मुश्किलात में परवान चढ़ता है उसकी शख्सियत इतनी बड़ी होती है। मैंने आपसे ऐसा अर्ज़ किया कि मैंने कॉलम लिखना शुरू किया वालिद की वफ़ात के बाद। मैं 7वीं जमात के मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। तो उसके बाद मेरे एक भाई सलमान अहमद हैं, वो जॉब करते थे और बड़ी मामूली सी उनकी तनख्वाह थी। तो एक सबब तो ये भी था। दूसरा ये था कि अब्बू के इंतकाल पे ये जमीलुद्दीन आली साहब आए हुए थे, जो मुझे याद है थोड़ा सा, और ये कई शोरा अदीब आए हुए थे ताज़ियत के लिए। प्रोफेसर गफूर उसके अंदर थे, और ये इसके मुदीर जो थे नवाए वक्त के, मुझे इस वक्त नाम याद उनका जहन में नहीं आ रहा, बड़ी नहीं, एक और नाम लीजिए, आपको लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, मुझे भी याद आया था। ठीक। तो मैं चाय लेकर आया तो उन्होंने कहा कि जो सलीम अहमद और शहीम अहमद ने जो अदब का चिराग शहर में रोशन किया था, अब आगे हमें नहीं लगता कि कोई इसको बढ़ा सके। ये बात मुझे बड़ी महसूस हुई थी। मैंने कहा कि नहीं यार, ये इसको ये काम मैंने कहा सही। तो मैंने फिर पहला कॉलम मुझे अर्ज़ किया, वो लिखा, फिर बाकी कॉलम लिखे। अच्छा, मेरी एक शुरू से ये रही है, मेरी कभी भी ना, देखें वो किसी का मुझे पूरा शेर याद नहीं आ रहा, मैं छोटा था लेकिन मेरे कई सदियों का साया था। सही। न जाने क्या किताबों के हवाले से शेर मुकम्मल याद नहीं आ रहा, कि किताबें जो होती हैं जिसका किताब से ताल्लुक़ होता है वो आपकी इंटेलेक्चुअल सतह को बढ़ा देती है। सही, ठीक। मैं कोई इंटेलेक्चुअल अपने आप को नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कभी भी मेरी जो उम्र के जो बच्चे जिसको खेल कूद कर रहे होते ना, मैं शायद मुझे बचपन में कभी आया ही नहीं। अच्छा। वो ज़माने में किताबें पढ़ता था, मैंने ना कभी क्रिकेट खेली, ना कभी हॉकी खेली, ना थिंग। बच्चे बैठे होते थे, मैं किताब पढ़ रहा होता था, कोई ना कोई उठा के, कोई अपने लेवल की पढ़ रहा होता था, कुछ शायरी पढ़ने लगा। तो मेरी दोस्ती भी इसी वजह से जो है ना ज़्यादातर बड़े लोगों से होती थी, यानी मुझसे उनसे 20 साल बड़े, 15 साल बड़े कम से कम होते थे। वजह ये कि वो जब उनसे बात करते थे किसी शादी वगैरह में, किसी तकरीब में गए, में घर पे बैठे हैं, मौजूद निकलता था, मैं जवाब जब देता था तो वो चौंक के देखते थे। और मैं आज भी ये कहता हूँ कि जो शख्स जिसका किताब से ताल्लुक़ है, वो कोई मस्जिद का मौलवी हो, वो किसी कॉलेज का नौजवान हो, किसी यूनिवर्सिटी का हो, कुछ भी कोई भी हो, जो किताब पढ़ता है उसके अल्फाज का चुनाव बता देता है कि वो खुद ब खुद आ जाता है। किसी का शायर है ना, किसी शायर का शेर है कि 7 नस्लों का तारुफ है ये लहजा शाहिद। सही। 7 नस्लों का तारुफ है ये लहजा शाहिद, आदमी बोले तो नामो नसब खुलता है। अरे वाह। बात ये है कि किताब का ये कमाल है। दूसरा किताब का कमाल ये है कि मैं, अगर आप स्टडीज़ पढ़े लेटेस्ट, 60 साल की उम्र में हमारे रिटायर कर देते हैं जी। साइंस ये कहती है जेनेटिक्स के आपके दिमाग में कुछ ऐसे
کیمیکلس بننا شروع ہوتے ہیں کہ آپ بالکل بچوں والی اس پہ آ جاتے ہیں. آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے بہت زیادہ ایک دم سے جھنجھلاہٹ سی آ جاتی ہے, غصہ کرنے لگتے ہیں بچوں. قرآن نے بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن 2 لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر 60 سال کے بعد بھی ان کے جو سیلز ہیں مستقل جنریٹ ہوتے رہتے ہیں. ان میں سے ایک کتابیں پڑھنے والا ہے, دوسرے سائنٹسٹ ہیں جو مستقل ریسرچ کرتے رہتے ہیں. تو یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ ان کا یہ کہنا کہ جی یہ اب نہیں ختم ہو گیا. دوسرا یہ کہ کتابیں چونکہ گھر میں جب سے آنکھ کھولی ہر طرف کتابیں تھیں. یعنی میری ذاتی لائبریری میں والد سے جو مجھے ملی ہیں, جو کچھ میں نے لی ہیں, 2500 کتابیں آج بھی موجود ہیں. آج بھی موجود. جی بالکل. اچھا ریحان صاحب یہ بتائیں کہ 1993 میں آپ نے قلم اٹھایا اور یہ سلسلہ جاری ہے لکھنے کا, مگر آپ کی کتابیں جو ہیں اس 23 سالہ سفر میں 2 آئی ہیں منظر عام پر. ایک خواب سے افسانے تک اور نیند سے بیداری تک جو میرے ہاتھ میں ہے. تو کیا وجہ کہ آپ ماشاء اللہ, ایک تو آپ کا ادبی ماحول, آپ نے اس سے کچھ روشنی لی, پھر یہ کہ آپ مسلسل قلم کا سفر آپ کا جاری ہے. آپ نے کہا کہ آپ نے کالمس لکھے ہیں جسارت میں فرائیڈے اسپیشل کے لیے, پھر آپ بلاگس بھی لکھتے رہے ہیں ویب سائٹ پہ, ایک نیوز ٹرائب پہ. اور مگر اس کے باوجود آپ کا جو منظر عام پہ آیا ہے لوگوں کے سامنے مواد, وہ 2 کتابوں تک محدود ہے. اس کی کیا وجہ؟ وقت کی کمی یا اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں؟ دیکھیے میرے وقت کی کمی بھی نہیں کہوں گا میں, پیشہ وارانہ ذمہ داریاں بھی اس کو اس طرف نہیں کہوں گا میں. اصل میں میرے ساتھ جو نام جڑے ہوئے ہیں نا, ان کی لاج رکھنی ہے. اور لاج رکھنے کا یہ تھا کہ میں نے کبھی بھی اپنی کسی چیز کو یہ اس قابل نہیں سمجھا کہ یار یہ چھپنے کے بھی قابل ہے. صحیح. اور لاج رکھنے کا تو چلے, میں جب آپ کو جیسا میں چونکہ شاعر بھی ہوں, شاعری بھی میں نے کئی پڑھے ہیں, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے بلانے سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کا ادبی خان سلیم احمد صاحب جیسے ادبی خانوادے کا میرے بتاتے ہیں. تو اس کا میں نے کھل نکال لیا ہے, اس لیے کہ جب میرے ساتھ سلیم احمد کا نام آ جاتا ہے تو لوگ مجھے خودبین لگا کے دیکھنے لگتے ہیں. بالکل, اس سے معیار ہے نا کہ ان کے خاندان سے ہیں. تو اس کا حل میں نے یہ نکالا, میرا ایک شعر ہے, کمائیگی کو اپنی چھپاتا رہا ہوں میں, کمائیگی کو اپنی چھپاتا رہا ہوں میں, دریا ہے میرے پاس اور پیاسا رہا ہوں میں. تو یہ کتاب جو آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا, 2018 میں جو میری آئی, اس کے میں نے 8 افسانے, یہ 16 افسانوں کا مجموعہ ہے, اس کے 8 افسانے میں نے ایک رات میں لکھے ہیں. اور اس سے پہلے میں نے زندگی میں کبھی افسانہ نہیں لکھا. ٹھیک. اس کا سبب یہ تھا کہ ایک کتاب آئی تھی پچھلے دنوں مبشر زادی کی, نمک پارے, جو 100 لفظوں کی کہانی لکھی. تو میں چونکہ میں نے اپنے ادارے میں جہاں سے میرا تعلق ہے HBFC سے, تو وہاں پہ میں HR کے ساتھ ساتھ لائبریری کا میرے رجحانات کو دیکھتے ہوئے مجھے انہوں نے چارج دیا تھا. وہاں کی لائبریری میں نے پوری بنائی, وہاں کی ساری کتابیں آتی تھیں, تو اس میں ایک بار یہ کتاب بھی آئی. میں نے نمک پارے نام دیکھا, پیچھے اس کے جو بیک سائڈ پہ مکالمے کی صورت میں وہ بھی ایک کہانی تھی, وہ ایک دم سے ختم ہوتا تو لگتا ہے تو کہانی تھی. مجھے اچھا لگا, میں اٹھا کے لائبریری سے, فرائیڈے کا دن تھا, چھٹی ہوتی ہے سیٹرڈے میری, میں اس کو ایسی برگردانی کرتا ہوا کہ گاڑی تک آیا, اپنی گاڑی میں رکھا اور میں آ گیا. رات میں اس کو پڑھنے لگا, اس کو میں صرف پیش لفظ ہی پڑھا تھا, تو اس میں اس نے یہ بات لکھی تھی کہ جب یہ 100 لفظوں کی کہانی کا مجھے خیال آیا تو میں بڑا پھولا نہیں سمایا کہ یار یہ تو بڑا زبردست آئیڈیا ہے. پھر جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ 1992 میں ایک کتاب چھپ چکی ہے, ایک امریکن رائٹر تھی, اس کو 100 لفظ 100 ورڈز اسٹوریز کے اوپر نوبل انعام مل چکا ہے. پھر یہ ہوا کہ جی انہوں نے کہا کہ چلو برصغیر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے میں ہوں گا. تو پتہ چلا کہ جی منٹو, سعادت حسن منٹو 17 الفاظ کا افسانہ لکھ چکے ہیں. اچھا. تو صرف 17 الفاظ پہ محیط ہے. صحیح. تو اس کے بعد اس نے ایک لفظ لکھا اس کے اندر کہ شاعروں کو یہ کمال حاصل ہے کہ وہ 2 مصروں میں پورا کہانی بیان کر دے. عشاء کی اذان ہو گئی تھی, میں نماز پڑھنے چلا گیا, اور مجھے یقین کرنا ایسا لگا کہ جیسے الہام ہوتا ہے نا کہ تم کیوں نہیں لکھتے, تم بھی تو شاعر ہو, افسانہ کیوں نہیں لکھتے. صحیح. تو بس اس رات میں آیا ہوں, میں نے اپنی ڈائری اٹھائی ہے اور میں لکھتا گیا, اور میں 3 یا 4 بجے قریب نیند اتنی شدید آ رہی تھی, چونکہ میں دفتر سے آیا تو صبح کو اٹھا ہوا تھا, میں پتہ نہیں کتنا لکھ دیتا. صحیح. اچھا, وہ لکھنے کے بعد میں نے کبھی بھی یقین کرنا اس نیت سے لکھی نہیں کہ میں اس کو کبھی چھاپوں گا. مجھے چونکہ کمپوزنگ آتی ہے, تو گھر والوں نے بھی کہا کہ کہانیاں اچھی ہیں, ڈائری وائری پتہ نہیں دور ہو جائے گی, آپ اس کو محفوظ کر لیں. تو میں نے اس نیت سے اس کو کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے میرے دفتر میں اپنی ٹیبل پہ رکھے ہوئے تھے. تو ایک صاحب, ان کا بڑا ادبی ذوق بہت اچھا ہے, وہ آئے, بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے, تو انہوں نے اس کی پڑھنا شروع کر دیا. اس کو ایک پڑھا, دوسرا پڑھا, تیسرا پڑھا, کہنے کہ یار یہ کس کی تحریر ہے.
میں نے کہا کیسی ہیں؟ کہنے لگے ارے بہت بالکل نیا خیال ہے، اور اس کے اندر اس بندے میں خوبی یہ ہے کہ یہ اس کا اختتام افسانے کا ایسا کرتا ہے کہ آدمی ایک دم سے چونک جاتا ہے. تو میں نے ان کو ہنستے ہوئے کہا کہ افسانے اور کہانی میں فرق یہی ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے، بالکل صحیح. کہانی میں ہوتا ہے کہ جو باڈی ہنسی خوشی رہنے لگے، اور افسانے کا ملٹی ڈائمینشن، کوئی جو جس طرح سوچے کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. تو جب میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ میں نے لکھے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ میاں یہ تو کمال کر دیا تم نے. تو میں نے کہا ایسی آپ مجھے مت چڑھائیں. تو کہا کہ نہیں واقعی میں بلا جو تمہارے جانے بغیر میں نے اس کی تعریف کی تھی، تم یہ لکھو. پھر وہ میرے دفتر کے ایک اور ساتھی تھے تبسم رحمانی، ان کا ذکر بھی میں نے کتاب میں کیا. وہ میرے پیچھے لگ گیا بس. پھر ان کا کام یہ تھا 2-3 دن بعد آتے ہیں، ہاں میاں تم نے کتنا کمپوز کر لیے، کیا کر لی. تو وہ 16 افسانے میں لکھے. اس میں 8 افسانے تو مختلف موضوعات پہ ہمارے ہیں، سوشل بھی کہہ لیں، دیگر لو اسٹوریز حوالے سے. 8 افسانے جو ہے ایک میرا اور موضوع ہے بڑا اہم، یہ جو ارواح ہیں، یہ جنات ہیں، ان سے میرا بڑا واسطہ رہا ہے. تو 8 افسانے اس کے اوپر ہے. اچھا مجھے ایک صاحب نے پوائنٹ آؤٹ بھی کرایا، نے کتاب پہ تفسیر نے لکھی ہے قمر احمد صدیقی صاحب نے، کہ یہ 8 افسانوں کی کیا ترتیب ہے. یہ میں نے انٹینشنلی نہیں کی، خود بخود ہو گئی. لیکن جو اس فیلڈ کے ہیں جنات وغیرہ کی، وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پہ جس گھر کے ایڈریس میں 8 نمبر آ جائے وہاں پہ تو یہ پکا پکا ہوتے ہیں. اچھا. تو شاید یہ سبب ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے نا سلسلہ یہ میرا ہوا. تو پھر وہ ان کے کہنے پہ میں نے چھاپی، اور پھر میں نے چھاپی بھی نہیں بلکہ میں نے یہ اس کے جب اس کا مسودہ تیار ہو گیا تو میں نے خواجہ رضی حیدر صاحب کو دیا. اچھا ٹھیک. ایک فراست رضوی صاحب کو دیا. ٹھیک. ان سے میں نے کہا دیکھیں اس قابل بھی ہے، بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے مجھے یہی ڈر تھا. انہوں نے کہا نہیں. اور پھر اس میں وہ شامل ہیں ان کے اس میں. ایک بات میں اگر چاہے اضافہ کر دوں کہ یہ جب خواجہ صاحب سے اس کا وہ لینے گیا مسودہ کہ آپ نے اس پہ لکھ دیا ہے مضمون، تو انہوں نے میں نے جب پڑھا اسے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ خواجہ صاحب میرے جو افسانے ہیں 14 تاریخ، کیروسین آئل، اور ایک دو اور ہیں اس کے جو نام یاد نہیں آ رہے، اس کی تو سب نے تعریف کی ہے. خالد صاحب افسانے کی اپنے جو ہے خاص طور پر تعریف کی. خالد صاحب افسانے کا عنوان. تو کہنے لگے کہ یہ بہت ہی عمدہ افسانہ ہے اور بہت کمال افسانہ ہے. ہاں تو خواجہ رضی حیدر صاحب نے مجھے، میں نے کہا اچھا کیا بات ہے، کہنے نہیں میں نے کہا یہ افسانہ سے میں نے لکھا نہیں ہے، مجھ سے لکھوایا گیا ہے. صحیح. کہنا کیا مطلب؟ میں نے کہا میں سو رہا تھا، چاند رات تھی عید کی، اور 4 بجے قریب میری ایک دم سے آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلنے کا سبب ایک خواب تھا. میری تیسری بیٹی ہے رشبہ، ماشاء اللہ بڑی پیاری سی ہے. میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسی شخص کی گود میں ہے نا، اس کے چہرے پہ خون کے نشانات ہیں. اچھا مدت بھی میں نے کوئی ہندی فلم نہیں دیکھی. تو اور سامنے میرے دفتر کا ایک اور ساتھی ہے مونس الوی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک دم سے وہ شخص کہتا ہے کہ یار اس کو مکتی دلانی ہے. اب جب میں چہرے کو دیکھ رہا ہوں تو میری بیٹی کا چہرہ، مکتی کا مطلب ہے اس کی روح نہ نکل رہی ہو. اس نے کہا کہ یہ خیال رکھنا پچھلی بار مائک جل گیا تھا. عجیب سا خواب تھا وہ، پتہ ہے. صحیح. میری ایک دم سے ہڑبڑا کے آنکھ کھل گئی، اور میں نے دیکھا 4 بج رہے تھے صبح کے. میں اس وقت سویا تو فجر بھی جائے گی اور عید کی نماز بھی جائے گی. میں نے لیپ ٹاپ اٹھایا اور یہ خالد صاحب افسانہ میں نے اس وقت لکھا ہے. اچھا. یہ اس کا سبب تھا. لیکن وہ آپ پڑھیے گا تو آپ کو اس میں مائک کا بھی ذکر ہے اور یہ بھی ذکر ہے. ٹھیک.